قصہ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے حق و باطل میں فرق واضح کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو امت کے لیے مشعل راہ بنایا۔ آج ہم ذکر کریں گے اس عظیم ہستی کا جس نے اسلام کو اپنے لہو سے زندہ کر دیا، وہ جن کے نام سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں خوشبو پھیل گئی جب فاطمہ زہرا کے گھر ایک نور کا پیکر پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ تشریف لائے، حسین کو اپنی آغوش میں لیا، اذان دی، اقامت کہی اور فرمایا میں نے اس کا نام حسین رکھا ہے۔ پھر آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسو کیوں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا ایک دن ظلم کے میدان میں شہید ہوگا اور آسمان و زمین اس پر روئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ کبھی اپنے کندھے پر بٹھاتے، کبھی چومتے، کبھی فرماتے اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ وقت گزرتا گیا، نبی کے بعد خلافت کا نظام آیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسین خلیفہ بنے، پھر ان کے بعد امام حسین نے دین حق کی حفاظت کا علم اٹھایا۔ معاویہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یزید بادشاہ بنا، جو ظلم، شراب، ناانصافی اور بد کرداری میں مشہور تھا۔ یزید نے حکم دیا صاحب میری بیعت کریں، چاہے زبردستی ہی کیوں نہ ہو، مگر حسین نے فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسلام غلامی کا دین نہیں، حق کا دین ہے۔ یزید کے کرندے مدینے آئے تاکہ حسین کو بیعت پر مجبور کریں، مگر حسین نے فرمایا میں مدینے کو فساد سے بچانے کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں اہل بیت کے ساتھ مکہ کی طرف ہجرت کی۔ وہ قافلہ جو مدینے سے نکلا اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلا تھا۔ مکہ پہنچنے کے بعد کوفہ کے لوگوں نے خطوط بھیجے اے حسین ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم یزید کے ظلم کے خلاف تمہارے ساتھی ہیں۔ امام حسین نے اپنا چچا زاد مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ وہاں ابتدا میں لوگوں نے بیعت کی، مگر جب یزیدی لشکر آیا سب مکر گئے۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ جب حسین کو یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا میں کوفہ والوں کو پیغام حق پہنچانے جا رہا ہوں، چاہے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ امام حسین اپنے اہل بیت، بچوں، بہنوں اور اصحاب کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ہر مقام پر روکنے کی کوشش کی، مگر امام حسین نے فرمایا میں ظلم کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔
دو محرم کو آپ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ دریائے فرات قریب تھا مگر یزیدی لشکر نے پانی بند کر دیا۔ ننھے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، لیکن حسین نے صبر سے فرمایا یہ پیاس ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ 9 محرم کی رات امام حسین نے سب ساتھیوں کو جمع کیا، چراغ گل کیا اور فرمایا جو جانا چاہے جا سکتا ہے، میں کل شہید ہو جاؤں گا۔ مگر ہر ساتھی نے کہا اے فرزند رسول، ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ پھر حسین نے اپنی بہن حضرت زینب کو تسلی دی، زینب صبر کرنا، کل ہمارا امتحان ہے، مگر اللہ ہماری قربانی کو ضائع نہیں کرے گا۔ 10 محرم کی صبح حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے۔ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت غازی عباس سب قربان ہو گئے۔ آخر میں امام حسین نے ننھے علی اصغر کو گود میں اٹھایا، پانی مانگا، مگر ظالموں نے تیر چلایا، وہ ننھا بچہ شہید ہو گیا۔ پھر امام حسین نے فرمایا اے اللہ تو دیکھ لے، حسین تیرے دین پر قربان ہو گیا۔ اور پھر آپ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں نکلے، حق کا نعرہ لگایا اور ظلم کے لشکر کے درمیان اکیلے لڑے۔ بالآخر ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا۔ یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی، اہل بیت کو قید کر لیا گیا، لیکن زینب بنت علی نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر فرمایا اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا؟ نہیں نہیں، خدا کی قسم، حسین کی قربانی نے اسلام کو زندہ کر دیا ہے۔ کربلا صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایمان اور باطل کا فرق ظاہر کرنے والا مرکہ تھا۔ امام حسین نے ہمیں سکھایا ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا، حق کے لیے قربانی دینا، صبر، استقامت اور ایمان پر ڈٹے رہنا۔ آج بھی کربلا کی مٹی گواہ ہے کہ حسین جیت گئے، یزید مٹ گیا ہے، اسلام آج بھی قائم ہے کیونکہ حسین نے اپنی جان دے کر اسے زندہ رکھا۔ آئیے ہم سب دعا کریں، اے اللہ ہمیں حسین کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، ان کے صبر، ایمان اور قربانی سے سبق حاصل کرنے کی ہمت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے نبیوں کو ہدایت کا چراغ بنایا اور اہل بیت کو امت کے لیے روشن و رحمت قرار دیا۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم ہستی کی جس کا نام سن کر دلوں کو سکون ملتا ہے، جس کے اخلاق، علم اور سخاوت کی مثالیں آسمانوں تک گونجتی ہیں۔ جی ہاں، وہ ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جگر گوشہ بطول اور شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ مدینہ منورہ کے ایک بابرکت دن 15 رمضان المبارک 13 ہجری کو نور کا ایک پیکر آغوش فاطمہ الزہرا میں آیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی خوشی فاطمہ کے گھر تشریف لائے، اذان دی، اقامت کی اور نامولود کے کان میں اللہ کا نام بلند کیا، پھر فرمایا میں نے اس کا نام حسن رکھا ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ نام ہے۔ پیارے نبی نے اپنے نواسے کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور فرمایا اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر مسجد نبوی میں لے جاتے۔ ایک دن سجدے میں تھے تو حسن آپ کی پشت پر چڑھ گئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بچہ اتار دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا بیٹا خود اتر جائے گا، میں سجدہ تب تک لمبا کروں گا۔ یہ نبی کی محبت تھی اپنے نواسے کے لیے، اور یہی بچہ آگے چل کر امت کے لیے صبر، برداشت اور علم کا نشان بن گیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ منتخب کیا، مگر اس وقت امت کے اندر فتنہ پھیل چکا تھا۔ شام میں معاویہ بن ابی سفیان طاقت جمع کر چکا تھا، جنگ ہونے والی تھی، تلواریں کھینچنے کو تھیں، لیکن امام حسن نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے اسلام کو خون ریزی سے بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ذلوں سے امت میں امن قائم ہو جائے تو یہ ہزاروں جنگوں سے بہتر ہے۔ آپ نے خلافت چھوڑ کر امت کی وحدت کو ترجیح دی اور صلح حسن اور معاویہ کا تاریخی معاہدہ کیا۔ یہ فیصلہ صرف ایک امام کا نہیں بلکہ ایک مسئلے، ایک نبی کے نواسے کا تھا جس نے امت کو بکھرنے سے بچا لیا۔ حضرت امام حسن اتنے سخی تھے کہ کبھی سیل کو خالی نہیں لٹایا۔ ایک دن ایک شخص آیا، کہنے لگا میں محتاج ہوں۔ امام حسن نے فرمایا تم اللہ کے بندے ہو اور میں رسول کا نواسا ہوں، اور تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ پھر آپ نے اسے اتنا عطا فرمایا کہ وہ زندگی بھر کے لیے بے نیاز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی وہ نہیں جو زیادہ دے، بلکہ سخی وہ ہے جو چہرے پر مسکراہٹ رکھ کر دے۔ لیکن دنیا کے اندر وہی پاک ہستیاں سب سے زیادہ آزمائشوں میں گزرتی ہیں۔ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت دلوانے کے لیے امام حسن کو راستے سے ہٹانے کی سازش کی۔ آپ کی زوجہ جیدہ بنت اشد کو فریب دیا گیا اور اس نے زہر دیا۔ امام حسن نے جب زہر پیا تو جسم کے اندر آگ لگ گئی، جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے، لیکن آپ نے زبان سے کوئی شکایت نہ کی، صرف فرمایا اے اللہ میں راضی ہوں تیرے فیصلے پر، مجھے بس تیری رضا چاہیے۔ جب وصیت کا وقت آیا تو امام حسین کو قریب بلایا اور فرمایا بھائی حسین میری زندگی صلح میں گزری، میری موت صبر میں گزرے گی،
اگر لوگ اجازت دیں تو مجھے نبی کے پہلو میں دفن کرنا، اگر نہ دیں تو جنت البقیہ میں دفن کر دینا۔ پھر فرمایا لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا چاہے وہ تمہیں دکھ دیں، کیونکہ علم ایمان کی علامت ہے۔ اور پھر امام حسن کو روح رب کے حضور حاضر ہو گئی، پھر امام حسن کی روح رب کے حضور حاضر ہو گئی۔ جب امام حسین نے بھائی حسن کے جنازے کو نبی کے روضے کے قریب لایا تو بنو امیہ نے تیروں سے حملہ کر دیا، آپ کا جنازہ زخمی ہوا، لیکن پھر جنت البقیہ میں دفن کیا گیا۔ آج بھی وہ جگہ مدینہ میں خاموش مگر نور سے بھری ہے جہاں امام حسن آرام فرما رہے ہیں۔ امام حسن کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے صلح جنگ سے افضل ہے، علم غصے سے بہتر ہے، اور بندگی بادشاہ سے زیادہ عزت والی ہے۔ امام حسن نے نہ صرف دین کو بچایا بلکہ امت کو تقسیم ہونے سے بھی بچا لیا۔ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اے نبی کے نواسے حسن، آپ کی قربانیوں کو سلام، آپ کی بردباری کو سلام۔ اللہ ہمیں امام حسن کے اخلاق صبر سے عیسیٰ عطا فرمائے، آمین۔ امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہ کہانی امام زین العابدین کی ہے جس نے کربلا کے میدان میں سب کچھ کھو دیا مگر ایمان کو قائم رکھا۔ یہ واقعہ حضرت امام زین العابدین جنہیں دنیا سجاد کے لقب سے یاد کرتی ہے، یعنی وہ جو سجدوں میں رہتا ہے۔ آپ کا اصل نام علی بن حسین علیہ السلام ہے۔ آپ کے والد امام حسین علیہ السلام اور والدہ بی بی شہر بانو بنت یزدگرد ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ یوں آپ کے نسب میں ایک طرف رسول خدا کا نور تھا اور دوسری طرف ایرانی شہزادی کی عظمت۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی پیدائش 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ نے اپنے دادا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، اپنے چاچا امام حسن علیہ السلام اور والد امام حسین علیہ السلام کے سایہ گرم میں تربیت پائی۔ آپ کی طبیعت میں عاجزی، عبادت، حلم اور رحم دل نمایاں تھی۔ آپ اکثر راتوں کو تنہا مدینہ کی گلیوں میں نکل جاتے، غریبوں کے گھروں میں کھانا چھوڑ دیتے اور صبح لوگ حیران رہ جاتے کہ یہ رزق کہاں سے آیا۔ 61 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو آپ بھی اپنے والد کے ساتھ کربلا پہنچے، مگر اس وقت آپ سخت بیمار تھے۔ بخار کی شدت نے آپ کو کمزور کر دیا تھا مگر روح میں ایمان کی گرمی تھی۔ عاشور کے دن جب امام حسین علیہ السلام کی تمام ساتھی شہید ہو گئے تو خیموں میں امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بستر پر لیٹے، ہر شہید کی صدا سن رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر لبوں پر ذکر خدا جاری تھا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کے قریب ہے اور فرمایا، بیٹا زین العابدین، میرا وقت آ گیا ہے امت کے لیے صبر و عبادت کی نشانی بننا
اور پھر وہ لمحہ آیا جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ امام سجاد علیہ السلام کے دل پر قیامت گزر گئی، مگر انہوں نے صبر کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب کربلا کا پیغام پہنچانا ان کا فرض ہے۔ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اور اہل بیت کو قیدی بنا لیا گیا۔ بی بی زینب علیہ السلام علیہا قافلہ کی قیادت فرما رہی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، آپ کے جسم پر زخم تھے، چہرہ پیلا مگر دل مطمئن تھا۔ جب قافلہ کو شام کے بازاروں سے گزارا گیا تو لوگ حیران تھے کہ یہ کون ہیں، اور امام نے فرمایا، اے اہل شام، ہم وہی خاندان ہیں جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا، ہم وہی ہیں جنہیں رسول خدا نے اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ یزید کے دربار میں جب امام سے سوال کیا گیا، علی بن حسین، تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ امام نے فرمایا، میں نے صرف خیر و جمال دیکھا، وہ لوگ جنہیں تم نے شہید کیا وہ اللہ کے حضور کامیاب ٹھہرے۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے یزید کے دربار کو لرزا دیا۔ شام کی فضائیں گواہ ہیں کہ امام سجاد کی زبان سے حق کا پرچم دوبارہ بلند ہوا۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ واپس آئے، مگر اس سفر نے ان کے دل پر ہمیشہ کے لیے زخم چھوڑ دیے۔ آپ کا ہر لمحہ سجدے میں گزرتا، اس لیے آپ کو سجاد اور زین العابدین کہا گیا۔ آپ نے ظلم کے خلاف خاموشی نہیں اپنائی، بلکہ دعاؤں کے ذریعے انقلاب برپا کیا۔ آپ کی مشہور کتاب صفیہ سجادیہ وہی روحانی خزانہ ہے جو آج بھی لوگوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس میں ایسی دعائیں ہیں جو انسان کو بندگی، صبر و شکر کا درد دیتی ہیں۔ امام کی راتیں عبادت میں اور دن محتاجوں کی خدمت میں گزارتے۔ جب کوئی آپ کو گالی دیتا تو آپ جواب میں دعا دیتے، اے اللہ اسے ہدایت دے دے جسے تو نے مجھے دی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے 95 ہجری میں تقریباً 57 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ آپ کو جنت البقیع کی قبرستان میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی آپ کی قبر زیارت گاہ عاشقان اہل بیت ہے۔ آپ نے امت کو سکھایا کہ ظلم کے خلاف آواز علم سے اٹھاؤ، عبادت سے اٹھاؤ، کردار سے اٹھاؤ۔ آپ کا پیغام آج بھی زندہ ہے کہ ایمان صرف جنگ میں نہیں بلکہ صبر، علم اور دعا میں ہوتا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام کی طرح صبر، عبادت، بندگی کا نور عطا فرما۔ ہمیں وہ نظر دے جو حق کو پہچان سکے، وہ دل جو ظلم کے مقابلے میں خاموشی نہ رہے، اور وہ زبان دے جو دعا میں گم رہے۔ یزید کے دربار میں خطبہ بی بی زینب اور امام سجاد علیہ السلام۔ دمشق کا محل تخت پر یزید بیٹھا ہے، دربار سجا ہوا ہے، رنگین پردے، رزق، بارک لباس، درباری خوش ہیں، مگر ایک کونے میں ایک قافلہ کھڑا ہے، وہ قافلہ جس نے کربلا کی خاک کو اپنے خون سے رنگا۔ وہ قافلہ ہے محمد مصطفیٰ کے گھرانے کا۔ امام حسین کے بچے، بہنیں، بیٹیاں قیدیوں کی صورت میں ننگے سر زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ یزید گھمنڈی لہجے میں، دیکھو حسین کا انجام، جو میرے مقابل آیا انجام یہی ہوا۔
آپ دیکھتے ہیں یہ قیدی کیا جواب دیتے ہیں۔ بی بی زینب کا قیام، خاموشی چھا جاتی ہے، سب نگاہیں ایک خاتون پر ٹھہرتی ہیں، ایک باوقار خاتون جن کی آنکھوں میں نور رسالت جھلکتا ہے، سر برنا مگر چہرہ بعزت بی بی زینب بنت علی ہیں، جن کی آواز میں علی کا لہجہ، فاطمہ کا در اور حسین کا صبر ہے۔ بی بی زینب بلند آواز میں الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ اجمعین۔ یزید سمجھا، تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر ظلم کر کے فتح حاصل کر لی، خدا کی قسم تو نے سوائے اپنے چہرے پر ننگی رسوائی کے کچھ نہیں پایا۔ تو نے میرے بھائی حسین کو شہید کیا، مگر یاد رکھ تو نے ان کے نور کو بجھا نہیں سکتا۔ تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں ذلیل کیا، لیکن خدا کے نزدیک عزت انہی کی ہے جو حق پر ڈٹے ہیں۔ دربار میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ بی بی زینب، اے یزید، کیا تو نے یہ سمجھا کہ ہم عورتیں رسوائی ہیں؟ نہیں، ہم رسول خدا کے گھرانے کی بیٹیاں ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، شکست نہیں کی۔ تو نے ہمیں مردوں کو شہید کیا، تو نے ہمارے مردوں کو شہید کیا، مگر ان کا مشن زندہ ہے۔ تو نے بچوں کو قید کیا، مگر ان کے نام قیامت تک رہیں گے۔ تیرا دن محدود ہے، اور ایک دن آئے گا جب عدالت الہی میں تو کھڑا ہوگا، اور فاطمہ، علی، حسین سب گواہی دیں گے۔ یزید کے دربار میں سکوت چھا جاتا ہے۔ درباری جو ابھی تک ہنستے تھے اب صم بکم ہو گئے۔ یزید کی آنکھیں نیچی ہونے لگتی ہیں۔ زینب کا کلام پتھر دلوں کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ ایک درباری کانوں میں کہتا ہے، یہ عورت نہیں، یہ خود علی کی زبان بول رہی ہے۔ بی بی زینب کے بعد زنجیروں میں جکڑے امام سجاد کھڑے ہوتے ہیں، آواز کمزور مگر لہجہ آسمانی۔ امام سجاد فرماتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین۔ اے لوگو جنہیں دنیا کی زینب، اے لوگو جنہیں دنیا کی زیب و زینت نے بھگا دیا، جان لو کہ یہ دنیا فانی ہے۔ امام سجاد نے فرمایا، اے لوگو جنہیں دنیا کی زیب و زینت نے بھگا دیا، جان لو کہ یہ دنیا فانی ہے۔ ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی، اور یہ یزید وہ ہے جیسے ظلم نے اندھا کر دیا۔ اے یزید، تو اپنے تخت پر بیٹھا ہے، لیکن تجھے خبر نہیں کہ تو اس وقت خدا کے قہر کے قریب ہے۔ تو نے میرے باپ حسین کا سر نیزے پر چڑھایا، لیکن تو نہیں جانتا کہ یہیں سر قرآن پڑھ رہا ہے۔ اے یزید، تو نے گمان کیا کہ ہم اسیر ہیں، لیکن ہم قیدی نہیں، ہم خدا کے نمائندے ہیں۔ ہمارا خون حق کی دلیل بن چکا ہے۔ امام سجاد لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے لوگو، میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں جسے فرات کے کنارے جرم میں خطا شہید کیا گیا۔ میں اس فاطمہ کا نواسا ہوں جس کے والد محمد ہیں، جن پر جبرائیل وحی لے کر اترے ہیں۔
میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے بدر و احد میں اللہ کے دشمنوں کو خاک میں ملا دیا، اور میں اس زینب کا بیٹا ہوں جس نے آج اس دربار میں حق کا علم بلند کر دیا۔ اے لوگو، ہم وہ ہیں جن کے ذریعے اللہ نے تمہیں ہدایت دی، ہم وہ ہیں جنہیں تم نے اسیر کیا۔ یزید کے چہرے پر پسینہ آ گیا، اسے احساس ہوا کہ جنہیں قید کیا وہ دراصل علم و ایمان کے امام ہیں۔ یزید نے آہستہ آہستہ کہا، بس کرو، ان کی باتیں دلوں کو بدل دیتی ہیں، مگر اب دیر ہو چکی ہے۔ حق کی آواز دربار شام میں گونج چکی تھی۔ وہ دن تاریخ میں امر ہو گیا۔ یزید کے دربار میں زینب اور سجاد کے الفاظ نے انقلاب برپا کر دیا جو تلواروں سے ممکن نہ تھا۔ بی بی زینب نے ثابت کر دیا کہ کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ دربار شام میں جا رہی ہے۔ زبان کے وار سے، دلیل کے نور سے، ایمان کی جوش سے امام سجاد نے دنیا کو بتا دیا کہ حسین کا مشن خون سے نہیں رنگا بلکہ حق کی صدا سے زندہ ہے۔ سلام و زینب پر جنہوں نے ظلم کے مقابلے میں صبر کا پہاڑ بن کر کھڑی ہوئیں۔ سلام و سجاد پر جنہوں نے قید کے علم میں بھی علم و عزت کی شمع جلا رکھی۔ سلام و حسین پر جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔